اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زہرا کلاسز میں بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے آن لائن عالم مذاکرہ کورس کرایا جا رہا ہے، جس میں قرآن کریم، تاریخ اہل بیت علیہم السلام اور احکام کے درس دیے جاتے ہیں۔ اس کورس کے علاوہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے گھر سے ہی آن لائن قرآن کریم اردو، قرآن کریم دینیات، قرآن کریم دینیات اور احکام کے کورس بھی مناسب فیس کے ساتھ کرا سکتے ہیں۔ آج ہی آپ اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں اور بچوں کو قرآن اور دینیات اور احکام اور تعلیمات اہل بیت علیہم السلام سے آشنا کریں، تاکہ بچوں کا بہترین مستقبل سنوارا جا سکے۔ ہمارے اس پیغام کو آپ اپنے گروپ میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں شیئر کریں۔ خدا جزائے خیر دے، سلامت رہیں، کامیاب رہیں، دین کی خدمت کرتے رہیں۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ القائم بالحق۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد، فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تمام تعریفیں توصیفیں پروردگار عالم کے لیے، جس کائنات کا خالق ہم اس کا رازق ہے۔ کہ زان زہرا خدا کا شکر ادا کرتی ہوں، اے مالک تیرا احسان ہے کہ آج 14واں روز ہے، 14ویں معصوم کا ذکر ہے، اور اسی 14 کے صدقے میں تو نے مجھے بھی اور تمام ان سامعین کو سلامت رکھا۔ زندہ تھے جبھی تو پھر آج ہم اور آپ حاضر ہوئے، اور یہ زندگی بھی صدقہ ہے انہی معصومین کا۔ بہرحال، کیونکہ آج ایک بہت بڑی مناسبت ہے، پہلی ذی قعدہ شہزادی معصومہ قوم کی ولادت کی تاریخ، اور میں پھر ایک مرتبہ اپنی ہی اس جملے کو دہرا رہی ہوں کہ اس پروگرام کے بانی نے، یعنی حنا باجی نے، واقعاً میں اس بات کی گواہ ہوں، کچھ بھی نہیں سوچا تھا، بس ایک دم سے ایسا پلان بنا، اور میں خود یہ کہہ بھی رہی تھی کہ ایک 15 دن بعد کہہ لیں نہیں شاید آپا دیر کیسی، اب یہ کام میں شروع ہی کرنا چاہتی ہوں فوراً۔ حالانکہ میں سوچ رہی تھی کہ نہیں تھوڑا سا اور ٹائم وقت لوں تاکہ اور اچھی تیاری کر کے آپ کے سامنے میں تمام باتوں کو پیش کروں، مگر ان کے میں کیا بتاؤں بے چینی کو جو میں نے دیکھا، یعنی میں کیسے بتاؤں، ایک دن اور پہلے ہی وہ شروع کرنے والی تھی، وہ تو بیچ میں بات آئی کہ نہیں شب جمعہ ہے اور شب ولادت چھٹے امام پڑھ رہی تھی، اس لیے وہ ایک دن انہوں نے آگے بڑھایا، ورنہ تو وہ اتنا بے چین ہو رہی تھی کہ وہ تو کہہ رہی تھی بس اب کل ہی شروع کر دیں گے۔ خیر، نہ ان کا ارادہ تھا نہ میرا، کسی کا نہیں ارادہ، پروگرام بس 14 کا ذکر کرنے کا تھا، لیکن آپ لوگوں نے خود دیکھا کہ کس طریقے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خود ساری چیزیں سیٹ ہوتی چلی گئیں۔ نیت ہم کرتے ہیں، واقع ارادہ اچھا ہم اور آپ کرتے ہیں، خدا کام کو خود ہی آگے بڑھا دیتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے آج
مجھے 14ویں معصوم اور 12ویں امام کا ذکر کرنا ہے نا. اتفاق ایسا ہے کہ آج ولادت کی بھی تاریخ آ گئی. 13 معصوم جس کی ہم نے شہادت کا ذکر کیا، ہمارے 14ویں معصوم کو خدا سلامت رکھے، ہم سب کی بھی عمر ان کو لگ جائے، اور خدا کرے کہ وہ دن جلد دیکھنا نصیب ہو کہ ہمارے امام کا ظہور ہو انشاءاللہ، اور ہم سب کو ان کے لشکر میں رہ کر انشاءاللہ ان کی کنیزی، ان کی غلامی کرتے ہوئے وہ وقت دیکھنا اور ان کے ساتھ واقعاً شرکت کرنا نصیب ہو انشاءاللہ. تو آپ نے جیسا کہ دیکھا، آج اگر مجھے 14ویں کا ذکر کرنا ہے، 12ویں امام کا ذکر کرنا ہے، تو ساتھ میں ولادت بھی آ گئی ہے، اور ایسی ولادت کہ میں ابھی تو انشاءاللہ امام کا ذکر کروں، لیکن اتنا کہہ دوں کہ ان کی ولادت آ گئی کہ جن کو لقب ملا ہے کریم اہل بیت. بہت بڑی بات ہے، اہل بیت کے گھرانے سبھی کریم ہیں، لیکن اتنوں کے درمیان لفظ کریم اہل بیت کا لقب ملنا ہے بہت بڑی بات ہے. یعنی آج معصوم قوم کی ولادت. اور میں بتاتی چلوں کہ ذی قعدہ کا مہینہ بہت ہی پربرکت مہینہ ہے، اور اس کے اعمال بہت سے، مگر ایک اعمال کی طرف میں صرف اشارہ کر دوں کہ آج کی تاریخ یعنی ذی قعدہ کے اتوار کے دن، اب اتفاق دیکھیے آج پہلی بھی ہے، آج اتوار بھی آج ہی شروع ہونا، اب اگر ابھی نہیں کیا اعمال تو ابھی بھی کر سکتے ہیں. ذی قعدہ کے مہینے میں اتوار کے دن 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی. اب میں پوری نماز بتاؤں گی تو وقت لگ جائے گا، میں نے اشارہ کر دیا. ہو سکے تو مجلس کے بعد آپ لوگ کوشش کر کے مفاتی میں دیکھ لیجئے، زیادہ بڑی نماز بھی نہیں ہے، الحمد ہے، اور کیا کہتے ہیں قل اللہ، اور ساتھ ساتھ تھوڑے سورے، بہت زیادہ نہیں، 70 مرتبہ استغفار کی کچھ تسبیح ہے، تو آپ لوگ ضرور پڑھیے، آج اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. تو آج اتوار بھی ہے، یکشنبہ، ساتھ ہی ساتھ شہزادی کی ولادت کے دن بھی ہے، اور آج مجھے 14ویں اور آخری معصوم کا ذکر کرنا ہے. ان کی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ آپ لوگ جہاں ہیں وہیں سے صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بلکہ نظام زہرا ہمارے 12ویں امام اور 14ویں معصوم کی ولادت کی تاریخ 15 شعبان، ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ بچوں کو یاد ہے، لیکن ہجری 255 ہجری، 255 ہجری. اور تاریخ لکھ رہی ہے کہ آپ جمعے کا دن تھا، سامرہ کی سرزمین پر وقت فجر آپ کی ولادت ہوئی. اور تاریخ میں ہے کہ آپ کے والد محترم کائنات کے 11ویں امام حسن علیہ السلام، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارے معصومین میں سے 4 کا نام علی، 4 کا نام محمد، 2 کا نام حسن. تو ایک تو دوسرے امام حسن، اور ایک آپ کے والد محترم ان کا بھی نام حسن، اور باقی کا نام میں نے 4 کا الگ الگ بتایا تھا بہرحال. اور آپ کی والدہ گرامی بی بی نرجس خاتون کہ جس کے لیے ملتا ہے، بی بی نرجس کے لیے کہ آپ کا شجرہ شہزادی نرجس خاتون کا، کہ آپ اگر غور کر کے دیکھیں نہایت دیندار اور مولا کی شہدائی، اور آپ کے لیے ملتا ہے کہ بی بی نرجس خاتون یشوع کی بیٹی تھی. یعنی امام زمانہ کے نانا کا نام یشوع ہے، اور یشوع جو روم کے بادشاہ قیصر روم کے فرزند تھے، جو روم کا بادشاہ قیصر تھا، ان کے بیٹے یشوع، اور ان کی بیٹی ہیں بی بی نرجس خاتون، جن کا نام بعض کتابوں میں سلیل بھی آیا ہے. اور کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ شمعون تک ان کا سلسلہ جا کے نسب کا ملتا ہے، جناب حضرت عیسیٰ تک، شمعون جو حضرت عیسیٰ کے وصی تھے ان تک ان کا سلسلہ جا کے، یعنی یشوع کا سلسلہ، یشوع ابن قیصر، وہاں تک جا کے آپ کا سلسلہ ملتا ہے. اور یہ بھی ملتا ہے جناب نرجس خاتون کے لیے کہ جب آپ کی عمر 13 برس کی تھی تو آپ کے چچیرے بھائی سے یہ طے پایا تھا کہ عقد کر دیا جائے. لیکن ایسا اتفاق آیا، ایسے زمینی اور آسمانی حوادث ہوئے، پورا انتظام ہو گیا تھا، سب ساری طرف سج دھج کھانا وغیرہ تیار، لیکن عقد سے پہلے ایسا زلزلہ اور ایسی آندھی آئی کہ سب درہم برہم ہو گیا، اور یہ کہنا پڑا کہ لگتا ہے کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے. اور اسی کے بعد تاریخ لکھا
کہ بی بی نرجس خاتون نے خواب میں دیکھا، یعنی بی بی نرجس کو خواب کے ذریعے بتایا گیا، ورنہ اصل میں یہ واقعہ ہوا عالم ارواح میں۔ اس مقام پر ہمارے اور آپ کے آخری نبی باقاعدہ حضرت عیسیٰ سے شمعون کے سامنے، کیونکہ ان کی خاندان تک جاری، ان کے ساتھ گئے اور باقاعدہ خواستگاری کی، اور انہوں نے قبول کیا۔ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے ایسا کہا۔ اور ادھر بی بی نرجس نے خواب میں دیکھا، تاریخ نے لکھا کہ جب یہ سارے واقعات ہو رہے تھے تو ان کا کہنا میں نیم خوابی کے عالم میں نے خواب میں دیکھا، آسمان کے طبق کھل گئے، نور کا منبر لگایا گیا، اور وہاں پر ایک نہایت نورانی بزرگ آ کر بیٹھے، ان کے داہنی طرف ایک اور نورانی بزرگ کھڑے ہوئے تھے جب منبر پر بیٹھے رسول خدا، جو بازو میں کھڑے تھے داہنی سمت وہ مولائے متقیان۔ بی بی نرجس کہتی ہیں اسی اسنا میں نے دیکھا ایک نور کا منبر جہاں پہ میں تھی وہاں پہ سجایا گیا، ایک بی بی اس نور کے منبر پہ بیٹھی تھی، میرے قریب آئی، اور آنے کے بعد کیونکہ یاد رہے جناب عیسیٰ سے ان کا سلسلہ ہو کے آیا ہے نا، تو یہ لوگ پہلے بہرحال نصرانی تھے، اور شہزادی جب قریب آئیں تو انہوں نے خود خواب میں کہا کہ مکمل کلمہ پڑھو، اور انہوں نے کلمہ پڑھا، البتہ ایمان تو تھا لیکن یہ جو پوری ظاہرداری ہوئی ہے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے دلہن بنایا، اور دلہن بنا کر کہا کہ میں نے اپنی عروس کو سجا لیا ہے اپنے بیٹے حسن عسکری کے لیے، اور وہی ہوا کہ حقیقت میں وہی بات پیش آئی کہ بی بی نرجس کا عقد، جب یہ ظاہری طور پر سارا واقعہ ہوا، زلزلہ آیا اور یہ ساری شادی کے پروگرام کینسل ہوئے، تو بعد میں وہی منزل آئی کہ آپ کا عقد جناب امام حسن عسکری السلام سے ہوا۔ کون آپ کے جیسا ہوگا تاریخ میں، کون ایسی ماں ہوگی کہ جس کا بیٹا ماشاءاللہ آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، اور انہی کے قدموں کی برکت سے ساری کائنات خالص یہ باقی ہے۔ کنیزان زہرا، تاریخ نے لکھا کہ یہ بی بی نرجس خاتون بہرحال یہ آپ کو بہت بڑا شرف خدا نے دیا کہ آپ کو ایسا بیٹا عطا کیا، یہاں تک کہ جب 15 شعبان 255 ہجری آئی تو اس رات کا واقعہ ہے کہ جناب حکیمہ خاتون جو 10ویں امام کی بہن تھی اور 11ویں امام کی پھوپھی، البتہ بعض نے لکھا کہ نہیں کیا کہتے ہیں البتہ زیادہ یہی روایت ہے، 11ویں امام نے اپنی پھوپھی جناب حکیمہ سے کہا کہ پھوپھی آج کی شب یہیں رک جائے، کہا بیٹا کوئی خاص بات کا؟ جی آج خاص الخاص بات ہے۔ کون سی خاص بات ہے؟ کہ آج ہادی دوراں حجت خدا کی آمد کی رات ہے۔ ایک مرتبہ وہ تعجب میں پڑ گئی، کہا کس زوجہ سے؟ توجہ رہے کیونکہ کسی میں آثار حمل نمایاں نہیں تھے، آواز دی پھوپھی رک جائیے، میں امام ہو کر تم سے کہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بی بی نرجس کی خاتون سے آج یہ بچہ ہمیں ملنے والا ہے۔ انہوں نے فوراً یہی کہا کوئی آثار حمل نہیں ہیں، کہ بالکل میرا بیٹا ایسے آئے گا جیسے جناب موسیٰ دنیا میں آئے تھے۔ خدا نے 3 لوگوں کی ولادت کو چھپا کے رکھا تھا، ایک جناب ابراہیم نبی، اور ایک جناب موسیٰ، اور ایک جناب مہدی جو ہمارے آپ کے حجت خدا آخری امام ہیں۔ تو لہٰذا آج آپ ٹھہر جائیے۔ وہ کہتی میں رک تو گئی مگر بار بار میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ آثار حمل تو نہیں ہیں، لیکن جب آدھی رات گزر گئی میں نے دیکھا بی بی نرجس خاتون نے وضو کیا، مصلی پر آئی، نماز شب ادا کر رہی ہیں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو اچھی خاصی، اور بہرحال امام کی باتیں غلط تو نہیں ہو سکتی۔ ابھی میرے دل میں خیال آیا تھا کہ ادھر نرجس خاتون کی نماز شب ختم ہو گئی، اور میں نے ادھر سوچا ادھر 11ویں امام کی آواز ہے پھوپھی پریشان نہ ہو، حجت خدا کے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں ابھی یہ کہنا تھا، میں نے دیکھا ایک بارگی نماز شب کے بعد، نماز فجر سے پہلے سارے کے سارے آثار حمل کے بی بی نرجس خاتون میں پائے گئے، اور وہ درد ذہ سے تڑپنے لگی۔ ایک مرتبہ میں قریب آگے بڑھی، میں نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی، میں قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہی تھی، اندر سے ساری آیتوں کو بچہ دہرا رہا تھا، آواز پوری آ رہی تھی۔ میں نے نرجس کو سینے سے لگا لیا، ابھی میں نے ان کو سینے سے لگایا تھا کہ ایک پردہ ہم دونوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ اب میں پریشان ہو گئی، ایسے میں تو عورت کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ میں نے کیا منظر دیکھا، ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اب جو پردہ ہٹا تو میں نے کیا منظر دیکھا، ایک نور کا پیکر ہے جو زمین پر سر رکھے ہوئے سبحان ربی العالی بحمدی کہتے ہوئے آواز آ رہی تھی، جاء الحق
وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، ختم ہو گیا، اور باطل تو ختم ہونے ہی والا تھا۔ بہت غور کرنا، وہ کہتی ہے کہ ابھی میں بچے کو دیکھ ہی رہی تھی، اتنے میں نے دیکھا کہ 11 امام تشریف لائے، کہ پھوپھی میرے بیٹے کو مجھے دے دو۔ میں نے کہا ابھی میں نے اس کو غسل نہیں دیا ہے، آپ اس کو جواب ہے، آپ اس کو کیا غسل دیں گی کہ جو خود ہر ایک کو طاہر کرنے والا، یہ طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، میرے لال کو مجھے دے دو۔ میں نے دیکھا بیٹے کو گلے سے لگایا، اپنی زبان دہن میں دی، اور دہن میں دینے کے بعد کہا میرے لال گفتگو کرو۔ ہاں، جس طریقے سے جناب عیسیٰ گہوارے میں بولے تھے، باقاعدہ امام نے گفتگو کی، اور اسی اسنا میں کچھ طائر زمین پر آئے، ایک سفید خوبصورت طائر جو قریب آیا، اپنے پروں پر لے لیا اور لے کر پرواز کر گیا۔ ظاہر ہے کہ ماں کا دل بے چین ہو جائے گا، ہم سب بے چین ہو گئے کہ آخر بچہ گیا تو کہاں گیا۔ امام نے دلاسا دیا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو، حجت خدا آیا ہے، ہم سے زمین والوں سے زیادہ آسمان والے زیارت کے لیے بے چین ہیں۔ اس بچے کو زیارت کے لیے لے گئے۔ البتہ یاد رہے کہ امام زمانہ کی پرورش میں جبرائیل کا زیادہ ہاتھ ہے، خدا نے ان کو باقاعدہ ذمہ داری دی ہے، 14 ستارے میں لکھا ہوا ہے کہ جناب جبرائیل کو آنے کس قدر آرمی لگی ہوئی تھی، عورتوں کو بھیجا جاتا تھا۔ دیر سے گیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو اب منزل یہ تھی، یہ لوگ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، امام سرداب میں سیڑھیاں اتر رہے ہیں، یہاں تک کہ دیکھیے خدا کا کرشمہ، سیڑھیوں سے اترتے دیکھا، آخری سیڑھی امام نے طے کی تمام کی، وہ بھی دیکھا، یہاں تک کہ جو اندر ایک بنی ہوئی تھی کمان کے جیسی، وہاں تک گئے، محراب تک، وہ بھی دیکھا۔ اب ان لوگوں نے ہاتھوں کو بڑھایا کہ اب تو ہم پکڑ ہی لیں گے، لیکن اس کے بعد انہی لوگوں کا کہنا ہے، انہی نے اپنی کتابوں میں لکھا، آنکھوں سے دیکھتے رہے، قریب تک پہنچ گئے، لیکن اس کے بعد ایسا لگا کہ انہیں زمین نگل گئی یا آسمان اٹھا لے گیا۔ وہیں سے امام کی غیبت کبریٰ، غیبت صغریٰ شروع ہو گئی۔ بہت غور کرنا کنزان زہرا، یوں تو امام باپ کی زندگی میں بھی 5 سال غیبت تو شروع ہی تھی، کیونکہ سب سے ملاقات نہیں ہوتی تھی، امام نے سب کو نہیں دکھایا تھا۔ ایک ہی موقع کا زیادہ ذکر ملتا ہے کہ جب ایک ساتھ 40 لوگوں نے امام کی زیارت کی تھی، اور 11 امام نے کہہ دیا تھا، کیونکہ یہ 59 ہجری کا 259 کا واقعہ ہے، لہذا 11 امام نے کہہ دیا تھا آج دیکھ لو، اب اس کے بعد دیکھنا نصیب نہیں ہوگا کیونکہ غیبت شروع ہو جائے گی۔ اور تاریخ نے لکھا کہ آپ کی غیبت شروع ہو گئی، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ۔ آپ کے 4 نائبین خاص، جن کا نام ہے عثمان ابن سعید جو پہلے نائب، دوسرے محمد ابن عثمان، اور تیسرے حسین ابن روح، اور چوتھے علی ابن محمد سمری۔ اس کے علاوہ دیکھیے آپ کے نائبین 2 طرح کے، ایک نائبین خاص، یہ جن کا میں نے نام لیا 4 نائب، اور ایک نائبین عام۔ نائبین عام وہ ہیں خاص طور سے ہمارے مجتہدین اکرام جو آپ کی غیبت کبریٰ میں دین کے ذمہ دار ہیں اور دین کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس میں سے بھی اگر خاص کا نام لیا جائے تو مقدس اردبیلی ہیں، محمد ابن عیسیٰ بحرینی ہیں، اور اس کے علاوہ نزدیک ترین زمانے کے بحر العلوم علی ابن مہزیار وغیرہ وغیرہ۔ یاد رہے کہ نظام زہرا، جب چوتھے نائب کا زمانہ آیا تو امام نے ان کو بتا دیا فلاں تاریخ پہ تم دنیا سے چلے جاؤ گے، اپنے جانے سے پہلے بتا دو کہ اب ہماری غیبت کبریٰ شروع ہو رہی ہے۔ غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ، غیبت صغریٰ 69 ایئرز کا زمانہ چلا ہے، اور اس کے بعد غیبت کبریٰ اس وقت سے لے کر آج تک غیبت کبریٰ چل رہی ہے۔ غیبت کبریٰ میں ہم اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں نا، اس میں ہمارے آپ کی کچھ فریضے ہیں، اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اہم بات کہتے سب سے زیادہ اہم یہ کہ ظہور کا ہر وقت ہمیں اور آپ کو انتظار کرنا چاہیے۔ میں یہاں پر معافی کے ساتھ کہنا چاہوں گی
امام کہتے ہیں کہ غیبت کبریٰ میں جو لوگ زندگی گزاریں، ہر وقت امام کے ظہور کا، ہر وقت کا مطلب سمجھ رہے، اس وقت بھی، ابھی مجلس ختم ہو جائے، جشن ختم ہو جائے، پھر ہر وقت، لیکن ہر وقت تو چھوڑیے، بعض ایسے بھی، میں مسلمان کی بات بھی نہیں کر رہی، شیعہ بعض ایسے ہیں کہ آ کے جمعہ، شب جمعہ گزر جاتی ہے، ایک مرتبہ امام کا خیال بھی نہیں آتا. ایسے لوگوں کو ایک بار پلٹ کر پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے کہ جس کے صدقے میں ہم زندہ ہیں، کیا ہم اس لائق بھی نہیں کہ ہم ان کے ظہور کا انتظار کریں؟ بلکہ سب سے بڑی عبادت کہی گئی، بہترین عبادت انتظار فرج، امام کے ظہور کا انتظار کرنا. دوسری ذمہ داری کہتے ہیں کہ آپ کے ظہور میں جلدی ہونے کے لیے اور آپ کی سلامتی کے لیے دعا کرنا، جتنا ہو سکے آپ کی سلامتی کے لیے اور آپ کے ظہور میں جلدی ہونے کے لیے دعا کرنا. تیسری چیز جو بہت اہم ہے، البتہ میں یہ بات کہہ دوں، بعض کو معلوم نہیں، اس وجہ سے بعض نہیں کر پاتے، اور بعض بار اللہ نے اتنی توانائی نہیں دی، لیکن جس کو اللہ نے دیا ہے وہ ضرور کرے اگر اب تک نہیں کیا. وہ یہ امام کی طرف سے ان کی نیابت میں حج کرنا، عمرہ کرنا، امام کی نیابت میں. اللہ سب کو انشاءاللہ نصیب کرتی روزی برکت دے. آپ اپنا بھی حج کریے اور امام کی نیابت میں انشاءاللہ حج ضرور کیجیے. اور پھر ایک جو بہت اہم ہے، خاص طور سے بچے اس کو کان کھول کے سن لیں، یہ غیبت امام میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، بہت اہم ہے. وہ کیا؟ جب امام کا نام آئے تو اٹھ کے کھڑے ہو جانا، کوشش ہو سر پہ ہاتھ. یہ سر پہ ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ باقی امام کے نام پر نہیں، امام زمانہ کے نام پر سر پر ہاتھ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ایک تو امام زندہ ہے، دوسرے یہ کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سر سے لے کر پیر تک، ہم یعنی چشم آپ جو کہیں ہم حاضر ہیں آپ کے لیے کرنے کے لیے. اور احترام تو الگ ہے. بہرحال جب آپ کا نام آئے بلند ہو جانا، اٹھ کے کچھ، البتہ کوئی مریض ہے وغیرہ وغیرہ وہ ایک الگ مسئلہ، ورنہ کوشش کرنا چاہیے. اور خاص طور سے اگر محفل و مجلس میں ہوں اور اگر دشمنوں کا مجمع ہو تب تو اور کھڑے ہو جانا چاہیے، تاکہ زمانہ سمجھے کہ کس کے نام پر کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر کیا کہا کہ ساتھ ہی ساتھ غیبت امام میں ایمان کی حفاظت کرنا. اس وقت ایمان کی سلامتی، ایمان کی حفاظت بہت اہم ہے. کہتے ہیں نا کہ اتنا یہ غیبت کبریٰ میں ایمان کا عالم ہی ہوگا کہ باقاعدہ اس کے لیے مسلسل روایتیں ہیں کہ انسان گھر سے نکلے گا تو با ایمان، ایسا کہ لوگ اس پر ناز کریں گے، لیکن جب گھر واپس آئے گا شام کو تو اس کا ایمان رخصت ہو چکا ہوگا. اتنے خطرناک زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں. لہذا کیا کہا؟ غیبت امام میں ذمہ داری ہے اپنے ایمان اور ایمان کی حفاظت کے لیے بعض روایتوں میں ہے کچھ چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. سب سے پہلے پاک کھانا، پاک غذا، اور آج کل سب سے زیادہ غذا ہی کھانے کا مسئلہ خراب. حلال غذا، پاک غذا کھانا، اس سے ایمان سلامت رہتا ہے. لیکن اس وقت دیکھیے ہم لوگ کے بچپنے میں واقعاً باہر کی چیزیں اتنی نہیں تھیں، یہ اڑے پڑے نہیں تھے، یہ باہر کی چیزیں ارگر برگر نہیں تھا، کیسے کیسے کیا کیا ڈال کے بنتا. ابھی کل میں ایک دیکھ رہی تھی ویڈیوز جس میں پانی پوری کا دیا تھا، میں بتا نہیں سکتی کہ واقعاً دل میرا چاہ رہا سب کو شیئر کیا جائے کہ دیکھ لو تو کبھی کھانے کا جی نہ چاہے. ہر چیز انسان کوشش کرے جتنا ہو سکے. میں نوجوانوں سے، نوجوان بچوں سے زیادہ کہہ رہی ہوں، جتنا ہو سکے اپنے ہاتھوں کا پکا گھر کا کھانا، خدا کے لیے ہوٹل بازی چھوڑ دی جائے، کیونکہ اس کا بہت زیادہ ایمان پر اثر پڑتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام کے لیے جتنا ہو سکے جب آخری دور آئے گا، آخری زمانہ، تو اس زمانے میں برائیاں عام ہوں گی. اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا. تاریخ نے لکھا کہ وہی ہمارے امام کہ جن کے صدقے میں کائنات باقی ہے. باتیں تو بہت سی ہیں مگر جلدی چند باتیں اہم جو آپ نے بہرحال زیادہ نہیں سنی اس کی باتیں کروں. کہ واقعہ ہے ایک بہت بڑے آیت اللہ کشمیری کا واقعہ ہے. انہوں نے جو امام کے بارے میں کہا ہے نا، اس کو آپ خاص طور سے ضرور سماعت فرمائیں کہ ان کے لیے واقعہ ملتا ہے استاد حجت الاسلام تہرانی. انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے ڈائریکٹ آغائے کشمیری عبد الکریم کشمیری کی خدمت میں حاضر ہو کر سنا ہے. اور وہ یہ واقعے کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں. آیت اللہ کشمیری جن کو ہندی بھی آتی تھی، ہماری آپ کی زبان بھی آیت اللہ کشمیری کو آتی تھی، ان کا بیان ہے ہندوستان میں ایک سادھو یعنی سنیاسی رہتا تھا جس کے پاس اتنی صلاحیت تھی
کہ اگر کسی شخص اور اس کی ماں کا نام، کسی کا نام، اس کی ماں کا نام اسے بتا دیا جاتا تو وہ بتا دیتا کہ آدمی زندہ ہے یا مردہ، اس کو اس بات کی خبر تھی، اور کہاں دفن ہے یہ بھی بتا دیتا تھا وہ شخص۔ کہتے میں نے کچھ لوگوں کے بارے میں، خود آغا کشمیری کہتے ہیں، میں نے کچھ لوگوں کے بارے میں سوال کیا ایسے ہی آزمانے کے لیے، جیسے ان کا خود بیان ہے، میں نے پوچھا آغا بروجردی ان کی ماں کا نام لے کر، تو فوراً اس نے کہا کم کم، یعنی قم نہیں کہہ پایا، کم کم کہا، یہ سمجھ گئے یعنی قم قم میں دفن ہے۔ پوچھے زندہ ہے یا مردہ؟ کہو مردہ ہے، انتقال پا چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کیونکہ ان کو زبان ہندی آتی تھی، سمجھ میں آتا تھا، کہتے میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے امام زمانہ کے بارے میں پوچھوں، جب اتنا ہی جانتا ہے، اتنی صلاحیت، کیوں نہ ان کے بارے میں پوچھوں۔ وہ کہتے میں نے سوال کیا کہ تم مجھے بتاؤ کہ مہدی ابن فاطمہ، ایک مرتبہ یہ فوراً کہتا ہے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں، اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، میرے پاس صلاحیت ہے، کائنات میں مشرق و مغرب میں نگاہ دوڑا سکتا ہوں، لیکن جس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں شاید آپ نام غلط لے رہے ہیں۔ آغا کشمیری کہتے ہیں مجھے فوراً خیال آیا کہ بات تو اس کی صحیح ہے، کیونکہ آپ کا نام مہدی نہیں، مہدی تو لقب ہے، آپ کا نام محمد ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے فوراً کہا نہیں، محمد ابن نرجس۔ جیسے ہی میں نے کہا، آغا تہرانی کہتے جب یہاں تک آغا کشمیری یہ بات بتاتے ہوئے پہنچے تو تڑپ کے رونے لگے تڑپ کے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اگلا جملہ اس کا یہ تھا، حالانکہ وہ ہندو تھا، سادھو تھا، سنیاسی تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا، کیونکہ اس کو صلاحیت اتنی تھی، جیسے ہی کہا کہ محمد ابن نرجس، کیونکہ جس کا نام اور اس کی ماں کا نام دونوں پوچھتے تھے، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر، پریشان ہو گیا، پسینے میں ڈوب گیا۔ کہ اب کیوں نہیں بتاتا؟ وجہ کیا ہے؟ اب تم کیوں نہیں بتاتے؟ اتنا سوچ میں کیوں تم پڑ گئے؟ ہاں میں نے پوچھا، جیسے ہی پوچھا وہ کچھ دیر تو چپ رہا، اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی، آگے پیچھے ہٹنے لگا، اور کئی بار اس نے کہا یہ کون ہے، یہ کون ہے، کئی بار اس جملے کو دہرایا، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تڑپ کے کہا، کشمیری کہتے میں نے کہا یہ ہمارے امام زمانہ ہیں، یہ ہمارے امام زمانہ ہیں، یہ ہمارے امام زمانہ ہیں، ایسا تم کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس کی آواز آئی، میں کیا بتاؤں، کائنات میں جدھر جدھر نگاہ ڈالتا ہوں، ہر شخص کو میں اس شخص کو ہر جگہ موجود پاتا ہوں۔ بہت غور کرنا کنزار زہرا، جہاں جہاں نگاہ ڈالتا ہوں اس شخص کو میں ہر جگہ موجود پاتا ہوں، ایسی کوئی جگہ زمین پر نہیں جہاں پر یہ موجود نہ ہو۔ اب آپ نے سمجھا، اب آپ نے غور کیا، کون ہے ہمارا امام، کون ہے یہ ہمارا امام کہ جس کے لیے ایک دوسرے مذہب کا بھی انسان جس کو صلاحیت تھی وہ بتا رہا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، امام کہاں نہیں ہے، ہاں کس جگہ امام نہیں ہے؟ جبھی تو جب ہم بلاتے ہیں وہ مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب زیارتوں پہ جا، خاص طور سے ایام حج میں ہر سال امام جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، کوئی سال امام کا ناغہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں کہتی ہوں جس کو مولا بلائے، اللہ بلائے اپنے خانہ خدا کے حج کے لیے، اس کو چاہیے کہ حج کے ساتھ ساتھ تلاش کرے میرا امام کہاں ہے۔ اگر نگاہیں دھوکہ کھا جائیں، نہ پہچان سکیں، تو کم سے کم اتنا خیال رکھنا کہ اگر واقعاً میں حاجی ہوں تو امام ہم سے ملیں گے ضرور، یہ طے ہے۔ کسی سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی، لیکن اب حاجی ہو تو، ورنہ کتنے حاجی کیا بلکہ پاجی ہیں، پاجیوں سے نہیں حاجیوں سے ملتے ہیں، یہ بات کا خیال رکھنا۔ ہاں مولا بلائیں، انشاءاللہ ہم لوگ اپنے امام کی زیارت کریں۔ اور صرف یہی نہیں، کتنے معجزات، خود اسماعیل ہرقلی کا واقعہ کہ ان کے ران میں جو زخم ہوا تھا، ہر سال بہار کے مہینے میں اس میں پس آ جاتا، وہ پریشان ہو جاتے، جتنا علاج کیا ہر طبیب نے کہہ دیا تھا یہ پیر کٹوانا پڑے گا، اس کا علاج نہیں ہے۔ مولا اگر اسماعیل ہرقلی کے بات کہہ دی کہ علاج نہیں، لا علاج کہہ دیا گیا، لیکن آپ کے ایک اشارے سے شفا مل گئی، تو مولا کچھ مریض ہیں ایسے، خاص طور سے عارش، وہ بچہ جو کینسر کا مریض ہے، گھر والے پریشان ہیں، مولا یا امام زمانہ آ جائیے،
لاکھ ڈاکٹرز نے کہہ دیا، لیکن ہمارا عقیدہ ہے مولا ایک بار ابدہ سے شفقت پھیر دیں گے نا تو نوجوان ماں باپ کو اپنے بچے کی طرف سے سکون مل جائے گا۔ یہ بچے اس عمر میں نہیں ہیں کہ جب بچے کا داغ دے کہ مولا آپ کرم کیجیے۔ اور پھر میری والدہ کے لیے بھی، باقی جن لوگوں نے التماس سے دعا کہی ہے، مولا شفا ہو جائے۔ کہتے سارے ڈاکٹرز نے جواب دیا، مگر یہ بیٹے کے ساتھ پہنچے ہیں سامرہ، غسل کیا دریائے دجلہ میں، چلے امام کی زیارت کو، اور جب پلٹے تو راستے میں 4 نوجوانوں کے ساتھ ایک گھڑ سوار کو دیکھا، سفید پوش، چہرہ ایسا نورانی کی نگاہیں نہیں ٹک رہی تھی، اور قریب نام ان کے باپ کا نام لے کے پکارا۔ دیکھیے جب امام کی ملاقات ہوتی ہے اس وقت ہمیں ہوش نہیں ہوتا کہ ہم امام سے مل رہے ہیں، جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے یہ امام تھے۔ سوال کیا، کہاں تمہیں تکلیف ہے؟ اب یہ پہچان تو نہیں رکھا، میرے پیروں بہت تکلیف، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، میں کرم مانگنے آیا ہوں، بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تاریخ نے لکھا کہ اس موقع پر، بہت غور کرنا، اس موقع پر وہ منزل آئی کہ انہوں نے اپنا ہاتھ اوپر سے پھیرا، اور ہاتھوں کا اوپر سے پھیرنا تھا، تکلیف ایسا دور ہوئی کہ آنکھوں سے تو اوجھل ہو گئے، لیکن جب یہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو خود نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ زخم دائیں ران پہ تھا یا بائیں ران پہ تھا، ان کو خود نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ واقعاً وہ ہم سے غافل نہیں ہیں، ہم ہی ان سے غافل ہیں۔ تو لہٰذا میں کہتی چلوں، خاص طور سے جو ہم نے ذمہ داریاں آپ کو بتائیں غیبت امام میں، ایک ذمہ داری جو بہت اہم ہے، بہت خاص ہے، بہت خاص ہے، وہ یہ میں کئی بار مجلسوں میں پڑھ چکی، مگر میں اس کو دہرا کے پڑھوں گی، اور وہ یہ ہمیشہ کوئی بھی امام زمانہ ہی نہیں، کوئی بھی امام کیوں نہ ہو، ہر ایک امام کی نماز ہمیشہ اول وقت ہوتی ہے، نماز ہمیشہ، حتیٰ کہ آپ کے لیے کربلا گواہ ہے، تیروں کے سائے میں بھی امام نے قضا نہیں کی ہے۔ ہاں، لہٰذا یاد رہے، اس بات کا خیال رہے، اگر ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا امام تو پردہ غیب میں، کس کا دل نہیں چاہتا کہ ہم اپنے امام کے ساتھ نماز پڑھیں؟ کتنا دل تڑپ رہا ہے کاش امام زمانہ کے قدموں کے پیچھے ہم نماز پڑھتے۔ تو اس کا حل بتایا گیا، اگر چاہتے ہو زمانے کے امام کے ساتھ نماز پڑھو کہ اپنی نماز کو اول وقت پڑھنا، اس لیے کہ ہمارا ہر امام اول وقت نماز پڑھاتا رہا، امام زمانہ بھی ہر نماز کو اول وقت پڑھتے ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں کہ اگر کوئی اول وقت نماز پڑھتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ نماز پڑھی۔ اگر یہ جملہ آپ کے دل کو لگ رہا ہے نا، تو آج کے بعد کوئی دن ایسا نہ ہو کہ جب آپ کی نماز ذرا سا بھی لیٹ ہو۔ ہاں، ہمیشہ اور ہمیشہ اس بات کا، اور جہاں پہ نماز پڑھ رہے ہوں یہ خیال رہے وقت پر نماز پڑھو، اور یہ سوچ کر پڑھو کہ میں جس کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوں میرا امام میرے سامنے کھڑا ہے۔ آپ بتائیے اگر ابھی اسی وقت امام زمانہ آ جائیں تو جیسے ہم لوگ نمازیں پڑھتے کیا ویسے ہی پڑھیں گے، فٹ 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 والی، کہیں تشہد کہیں اور رکوع کہیں کا نہیں؟ تو لہٰذا ہر نماز کو یہ سوچ کر اول وقت پڑھا کرو کہ یہ نماز کا ثواب ایک تو ایسا ہوگا کہ ہم نے جماعت سے یعنی انشاءاللہ پڑھی امام کے پیچھے، اور دوسرے امام کے ساتھ ہم نے پڑھی ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ نماز اول وقت پڑھی جائے۔ بہرحال امام مہدی نبوت کے بھی اگر آئینے میں ہم دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے، نوح کے جیسی آپ کو طویل عمر ملی ہے، ابراہیم کے جیسی آپ کی ولادت کو چھپایا گیا، موسیٰ کی طرح زمین سے اٹھائے جانے کا خوف تھا، عیسیٰ کی طرح لوگوں میں اختلاف بہت زیادہ رہا اور ہے، آج تک بھی ہے، آپ نے ایوب کی طرح امتحانات بہت زیادہ دیے، آج تک امتحانات آپ دے رہے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے یونس کی طرح آپ کی غیبت اور اس کے بعد ظہور ہے، اور بہت سے ہمارے انبیاء کی نشانیاں آپ میں پائی گئیں، آپ ہر نبی کے وارث ہیں۔ کتب آسمانی میں بھی آپ کا ذکر آیا، جناب داؤد کی جو زبور ہے اس میں باقاعدہ اس کے 97 میں لکھا ہوا ہے آخری زمانے میں جو ایک انسان ایسا آئے گا، ایسا انصاف کا وہ مجسمہ ہوگا کہ اس کے سر پر ابر سایہ فگن ہوگا، یہ پوری دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گا، اور ایسا زمانہ وہ ہوگا جو امام کے ظہور کے بعد کا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر ایک ساتھ پانی پئیں گے، شیر بکری کا شکار نہیں کرے گا، ہر طرف امن و امان ہوگا، ایک زر و زیور سے لدی ہوئی نوجوان عورت
ہریالی پہ چلتی ہوئی شام کی طرف سے گزر کرے گی، لیکن اس کو امن کا بالکل پوری ذمہ داری ہوگی، خوف اس کے پاس بالکل نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ آپ نے میں نے چوتھے امام کی زندگی میں بتایا تھا حجر اسود کے لیے، اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا حجر اسود سوائے معصوم کے کوئی دوسرا اس کو نصب نہیں کر سکتا۔ اور جیسا کہ اور بھی اماموں کے زمانے میں گزرے، لیکن چوتھے امام کو میں نے بتایا تھا ان کے زمانے میں جب حجر اسود کو نصب کیا جا رہا تھا اپنی جگہ پہ نہیں رک رہا تھا، اور جب امام نے رکھا تو رک گیا۔ بالکل 12ویں امام کے زمانے میں 307 ہجری کا واقعہ ہے، ایک شخص جس کا نام قرامتہ تھا، اس نے حجر اسود کو نکال دیا۔ اس کے بعد نکالنے کے بعد جو اس زمانے کا بادشاہ تھا اس کو خط لکھا، حجر اسود نصب کرنا ہے، تمہارے لیے فخر کی بات ہوگی، تم ہی اپنے ہاتھوں سے آ کے نصب کرو۔ کہتے ہیں تمام مکے مدینے کے لوگ جمع ہوئے، یہ 307 ہجری کا واقعہ، اور بادشاہ آگے بڑھا، حجر اسود کو نصب کرنا چاہا، مگر وہ اپنی جگہ پہ قرار نہیں پا رہا تھا، بار بار ہل رہا تھا، ڈل رہا تھا۔ کئیوں نے کوشش کی لیکن حجر اسود نہیں ٹکا، یہاں تک کہ لوگوں نے دیکھا ایک نوجوان خوبرو بچہ آیا، حجر اسود کو اٹھایا، بالکل چوتھے امام کی شان میں، اپنے جد کی شان میں اسی انداز میں اٹھا کے رکھا۔ جیسے ہی رکھا وہ حجر اسود جو اب تک ہل رہا تھا، ڈگمگا رہا تھا، بالکل واقعاً مستمر ہو گیا، اور ایسا سکون پا گیا کہ جیسے لگ رہا تھا اس کو اپنی جگہ مل گئی۔ جب وہ جانے لگے تو ایک شخص جس کا نام حشام تھا وہ پیچھے پیچھے ہو لیے اور سوال کیا، اتنا تو بتائیے آپ ہیں کون؟ کہ اگر جاننا چاہتا ہے تو کان کھول کے سن لے۔ اے حشام، جب تو میرے پیچھے پیچھے آ گیا تو کان کھول کے سن لے، میں کوئی اور نہیں محمد ابن حسن ہوں، میں حسن کا دلارا ہوں، میں امام زمانہ ہوں۔ اور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اور تاریخ نے لکھا کہ یہاں تک کہ زیارت ناحیہ ایک سے میں کہوں گی کہ کوشش کریں، اور بلکہ میں تو ارادہ کر رہی ہوں کہ جس طریقے سے ہم لوگ مجلس کر رہے ہیں انشاءاللہ، ابھی میری بات تو نہیں ہو پائی ہینا باجی معصومہ باجی سے، لیکن انشاءاللہ میرا پلان ہے ایک دن زیارت ناحیہ کا پروگرام رکھیں گے، جلدی ہی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ زیارت ناحیہ ایک شیعہ کو معلوم ہونا چاہیے امام زمانہ سے منسوب ہے۔ یہ زیارت ناحیہ غیبت کبریٰ کی نہیں ہے، غیبت صغریٰ۔ جب آپ اپنے نوابین کے ذریعے جو 4 نائب خاص تھے ان کے ذریعے ان باتوں کو ہم تک پہنچاتے تھے، یہ غیبت صغریٰ میں زیارت ناحیہ وجود میں آئی، اور یہ زیارت ناحیہ پورا کا پورا مصائب ہے۔ امام زمانہ نے کربلا والوں کا مصائب پڑھا ہے اس زیارت میں، اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ پروردگار عالم نے آپ کو حضرت ادریس، حضرت عیسیٰ، حضرت خضر، حضرت الیاس، ان جیسی عمر عطا کی۔ آج لوگوں کو امام زمانہ کی طویل عمر پر اعتراض ہے، اگر وہ اعتراض کرتے ہیں تو ان کا اعتراض قرآن پہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے انبیاء بھی تو زندہ ہیں، ان کی بھی تو عمریں طویل ہیں۔ اور یہ دیکھو مزے کی بات، یہ کیسے دشمن ہیں۔ میں نے دوستوں کی مثال دے دی، یہ دوست ہیں سب ہمارے امام کے، ان کی بھی عمریں طویل ہیں۔ اگر امام کے دوستوں کی عمر نہیں مانتے تو کم سے کم اپنے جیسوں کی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، وہ اپنے جیسوں کی عمر کو مان لیں۔ کیسے کہ اگر امام کی عمر پہ ان کو اعتراض ہے تو جو تمہارے سربراہ ہیں، کون کا دشمن ابلیس، دجال، بطال، یاجوج ماجوج وغیرہ، یہ لوگ بھی تو زندہ ہیں، ان کی عمروں کو تم نے مان لیا، امام کی عمر پہ انگلی اٹھاتے ہو، اس کا مطلب تمہاری تینت میں کمی ہے۔ ہاں، بہت غور کرنا۔ اور چند علامات ظہور، حالانکہ یہ وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے لیکن بہرحال سمیٹتے ہوئے بھی شہزادی معصومہ قم کا بھی تھوڑا سا پڑھنا ہے کہ چند علامات ظہور کے تاریخ میں ہے کہ امام کے جب ظہور کا زمانہ بالکل قریب آ جائے گا، جو 14 ستارے میں تقریباً 80 یا 400 جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں سے سب سے پہلی بات جو لکھی ہوئی ہے وہ ہم عورتوں کا ذکر ہے۔ کیا لکھا ہے؟ ظہور امام جب قریب ہوگا تو عورتیں مردوں کے مشابہ ہو جائیں گی۔ آج یقیناً آپ دیکھو کیا کہتے ہیں، بعض عورتیں یا روڈوں پہ، اس کے علاوہ بعض اوقات جشن وغیرہ میں بھی سمجھ میں نہیں آتا یہ عورت ہے یا مرد۔ ہاں، کیا کہا؟ عورتیں مردوں کی مشابہ ہو جائیں گی اور مرد عورتوں کے مشابہ۔ آج دیکھیے کتنے کیا کہتے ہیں، بہت لمبے لمبے باز کے بال بھی ہیں، کانوں میں دونوں بالیاں بھی آ گئیں، ہاتھوں میں چوڑیاں بھی آ گئیں، گلے میں اوڑھنی بھی آ گئی، سب کچھ تو آ گیا۔ ہاں، اور ساتھ ساتھ جو مردوں کی نشانی تھی اکثر کی داڑھی مچھ غائب، وہ ایک الگ مسئلہ ہے نا، بہت غور کرنا۔
کہتے ہیں کہ مرد عورتوں کے مشابہ ہو جائیں گے. نماز جان بوجھ کر قضا کی جائے گی. یاد رہے کوئی ایسا پروگرام خوشی کا ہو یا غم کا, اگر اس کی وجہ سے ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہے تو بانی بھی ذمہ دار ہوں گے اور قضا کرنے والے تو ذمہ دار ہوں گے ہی ہوں گے. یہ امام کی ظہور کی نشانی, اور آج کل ایسا ہو رہا ہے. نمازیں جان بوجھ کر قضا ہوں گی اور خواہشات نفسانی کی پیروی کی جائے گی. آج اپنے دل ہی کی بات, میرا دل یہ کہہ رہا, میرا دل وہ, میرا دل کے پیچھے اتنا ہم بھاگ رہے ہیں, یہ واقعاً خواہشات نفسانی کی پیروی ہے. پھر کیا کیا کہتے, قتل کرنا معمولی سمجھا جائے گا. آپ خود دیکھ رہے ہیں ذرا دیر میں کون کیسے کیسے ہمارے شیعوں میں کتنے قتل ہو جاتے ہیں. کا قتل کرنا بالکل معمولی سمجھا جائے گا. سود کا زور ہوگا. آج دیکھیے جو سود عام طور سے مثلا کسی کو پیسے دے کے وہ سود لے رہے ہیں یا جولی دے کے سود, وہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن امام کے ظہور کے قریب بعض سود ایسے ہوں گے کہ ہم اس کو سود بھی نہیں کہیں گے, حلال کہہ کے سود لیں گے. ایسے بھی اس کے لیے ہوشیار خبردار ہونا ضروری ہے. پھر کیا کہا, زنا عام ہوگا. اس چیز کے اوپر تو واقعاً دل چاہتا کتنی دیر میں بولوں, مجھے بہت افسوس ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. ہاں, یہ جو زنا کا مسئلہ ہے اس قدر خطرناک ہو گیا. ایسے کپڑے لوگوں کے چھوٹے ہو گئے, اتنی عریانیت آ گئی, اتنی بے شرمی بے غیرتی آ گئی. بعض تو کپڑے پہن کے بھی عریاں ہیں. بہت معافی کے ساتھ کہنا چاہ رہی ہوں, یہ میں باقاعدہ ہر چیز کے لیے میرے پاس کیا کہتے ہیں, آپ چاہیں گے تو میں کتابوں کے بھی نام بتا دوں گی, پورا میں نے لکھ کے رکھا ہے. ایسی میں ہوا میں بات نہیں کہ زنا عام ہوں گے. آپ چلے جائیے امریکہ وغیرہ, یورپ میں جا کے دیکھیے, وہاں تو باپ کا اکثر پتہ ہی نہیں ہے. اور وجہ کیا ہے, آج دشمن اپنا کام کر رہا ہے, اس کو معلوم ہے. آج امریکہ کو, اسرائیل کو, یا جتنے بھی اہل بیت کے دشمن ہیں, ان لوگوں کو معلوم ہے. ایک بات یاد رکھنا, جتنے زنا زادے ہوں گے, کچھ بھی کر لیجئے, ایسے بچے کبھی امام سے محبت نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں شادی وادی کا کچھ سسٹم ہی نہیں رہا. جتنے دن جس کے ساتھ جتنا دل چاہ رہے, کیوں؟ تاکہ وہ چاہتے ہیں اتنے زیادہ زنا زادے بچے تیار ہو جائیں کہ سب امام کے دشمن بن کے آئیں. ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ وہ زنا زادے بچے امام کی دشمنی میں پیدا کر رہے ہیں. ہم لوگ کیوں یہ بات نہیں سوچتے, کیوں یہ خیال نہیں آتا کہ رسول خود کہتے ہیں ہم روز محشر فخر کرنا چاہتے ہیں, یہ سب ہمارے چاہنے والے ہیں. ہاں, اور صرف یہی نہیں, یہ باتیں کہہ دینا میں ضرور سمجھتی, اس لیے میں کہنا چاہوں گی حالت حیض میں بھی, کیونکہ ہمارے بچے بچیوں کو نہیں بتایا جا رہا. بہت معافی کے ساتھ کہنا چاہ رہی ہوں, شادی سے پہلے جب بچے بچیوں کی شادیاں ہوں, ضروری ہے ماں باپ کے لیے کہ جہاں مہینوں پہلے ہال بک ہوتا ہے, کپڑے خرید کے آتے ہیں, جیولری, کھانا, یہ وہ, وہاں ایک کام یہ کرنا ضروری ہے کہ اپنے لڑکے یا لڑکی جس کی بھی شادی ہے, کم سے کم 10 دن کی اس کی کلاس رکھی جائے, تاکہ اس کو محرمات واجبات وغیرہ پتہ ہو جائیں شادی کے بعد کے بھی, خاص طور سے شادی شدہ زندگی کے. ایک میٹر میں بتا دوں یہاں پر کہ اگر خدا نخواستہ حالت حیض میں اگر بچہ کسی کو ٹھہر گیا, کچھ بھی کر لو, اس بچے کے بھی اس دل میں محبت اہل بیت نہیں آ سکتی, کیونکہ آج ہماری بچوں کو نہیں بتایا جا رہا ہے. اور بعض اوقات خدا نخواستہ یہ لوگ اس چیز باؤنڈری کو کراس کر جا رہے ہیں. سمجھے زمانہ اس بات کو. یہ باقاعدہ امام کے لکھا ہے زنا عام ہوگا. اور صرف یہی نہیں, اچھی خوبصورت شیشے کی عمارتیں بنیں گی. آج دیکھیے آپ, شیشے ہی کی عمارتیں, چلے جائیے ہائی ٹیک سٹی, شیشے کی عمارتیں خالی نظر آئیں گی آپ کو. جھوٹ بولنا عام نہیں, حلال سمجھا جائے گا. آج آپ دیکھیے یہ جو کمیڈی وغیرہ جو چیزیں آتی ہیں, اس میں اکثر جھوٹ. فل اپریل کیا ہے, ہمارے مذہب میں فل اپریل نہیں ہے. ہاں, کوئی بھی چیز لے لیجیے, اپریل فل جو بھی کہہ لیجیے, سب چیزیں حرام ہیں. ٹھیک ہے, کا جھوٹ حلال سمجھا جائے گا. شہوت نفس کی پیروی, واقعی حقیقت ہے کہ آج ہماری قوم کی بچیاں, افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے, ہماری بچیاں بھی, ہمارے بچے بھی, ان کو اپنے مذہب میں بیٹیاں یا بیٹے نہیں مل رہے ہیں کہ شادیاں اکثر بڑے دھڑلے سے, ایک شیعہ, ایک مومنہ, ایک علوی لڑکی ایک ہندو لڑکے سے شادی کر لے رہی ہے. ایک لڑکا, اس کو اپنی لڑکیاں نہیں نظر آ رہی ہیں اپنے مذہب کی, ایک ہندو, ایک کافر, ایک عیسائی سے شادی کر رہا ہے. اور طے کیا کرتے ہیں آپس میں, مسئلہ نہیں تم اپنے مذہب پہ رہو, ہم اپنے مذہب میں. اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسی شادی حرام ہے. اور سارے بچے ایسے زنازادے کہلائیں گے جب تک کم سے کم وہ ظاہری طور پہ کلمہ نہ پڑھ لے. اصل حرام ہے. یہ سب نشانیاں بتائیں گے امام کی ظہور کی, اور آج کل یہ عام ہو رہا ہے, بہت زیادہ ایسا ہو گیا ہے. پھر امام نے کیا کہا, کہتے ہیں ظلم فخر کے طور پر کیا جائے گا. اور یہی نہیں, بادشاہ عمرہ فاسق فاجر ہو جائیں گے. اور آج کل وہی چل رہا ہے,
ایک اہم مسئلہ، اب میں کیا کروں، بہرحال وقت ایسا کسی میں بیان کرنا ضروری ہے کہ عورتیں عورتوں سے شہوت کی پیاس کو بجھائیں گی، مرد مردوں سے شہوت کی پیاس کو بجھائیں گے۔ افسوس کی بات، یعنی قوم لوط کا زمانہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ وغیرہ میں تو بہرحال یہ سگنیچر کے ساتھ ہے، جیسا کہ میں نے شاید سنا ہے انڈیا میں بھی اس کی پرمیشن دے دی کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا۔ یہ ظہور امام کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، جیسا کہ اپنے شیعوں میں سے بھی کچھ دن پہلے، ایک آدھ دو سال پہلے کی بات ہے، کسی شیعہ کے لیے باقاعدہ آیا تھا، اس نے باقاعدہ شادی کی تھی مرد نے مرد سے۔ امانت دار خائن ہو جائیں گے، امانتوں میں خیانت، اس سے پہلے ایک دن میں نے اشارہ کیا تھا، ایک امانت خدا کی طرف سے نماز ہے، اگر ہم نے نہیں پڑھا تو گویا اس میں بھی ہم نے خیانت کی۔ زلزلوں کا آنا عام ہو جائے گا، کثرت سے آئیں گے، ناگہانی اموات ہوگی۔ اب کتنی ناگہانی اموات ہوگی، ایسا ذرا دیر پہلے گفتگو کی تھی مرنے کی خبر، پھر کیا کہ قرآن کو ایک پرانی کوہنا کتاب سمجھی جائے گی اور اسے کنارے ڈال دیا جائے گا، اس کو کون پڑھے، اسٹوری بک اور گانوں کی بک میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ پھر کیا کہا، غیبت کو اچھا سمجھا جائے گا اور گناہ میں مال کو خوشی خوشی خرچہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی گناہ میں مال کو، یعنی ہمارے گھر کی شادیوں میں کتنی گناہ میں مال خرچہ کیا جاتا ہے۔ بعض تو ایسے اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، شرم کی بات ہے، گانا پارٹی بلاتے ہیں بامبے سے ایک جگہ پہ، کسی میں اس گھر کو جانتی ہوں، نام نہیں لوں گی، بامبے سے ان کے ہاں 4 عورتیں آئی تھیں ایک ہفتے کے لیے، ایک عورت کو 25,000 روپے، 1 لاکھ روپے دیا گیا، کاہے کے لیے؟ گھر میں ذرا خوشی کا موقع ہے، وہ اچھا گانا گاتی ہیں۔ یہ سارے پیسوں کا حساب دینا پڑے گا، یہی پیسے انشاءاللہ چپکیں گے انگار بن کے جسموں میں۔ امام کی ظہور کی نشانی میں سے کہ گناہ میں مال خوشی خوشی خرچہ کیا جائے گا، اور بچے اپنے ماں باپ کے جلد مرنے کی تمنا کریں گے۔ کیا مطلب؟ آج جائیے امریکہ وغیرہ میں ہے، ابھی ایک کا واقعہ میں نے سنا تھا کہ ایک بیٹی، 2 بیٹیاں امریکہ میں رہتی ہیں، ان کی ماں اور باپ مر چکا ہے، لیکن امریکہ کا رول جو ہے وہاں پہ پینشن بہرحال آتی ہے اور باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے سرونٹ ملتے ہیں۔ تو بیٹی آ کے ماں سے کہہ کے گئی کہ اماں کیا ہے، آپ کیوں نہیں بول دیتی کہ زہر کا انجیکشن آپ کو لگا دے، آپ کے رہنے کا فائدہ کیا؟ اب اس سے بدتر کیا زمانہ آ گیا، وہ بھی شیعہ عورت کی بات میں بتا رہی ہوں۔ یہ سارے مسائل بڑے سنگین ہیں، ان باتوں پر ہمیں واقعاً غور کرنا ہے۔ کیا کہا گیا؟ امام کہتے ہیں آبرو ریزی، عورتوں کی آبرو ریزی عام ہوگی، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جائے گی، آج وہ عام ہے۔ اور عالم یہ ہوگا کہ سفیانی کا خراسانی کا خروج بھی ہوگا، اور اچھے لوگ ختم کر دیے جائیں گے اور برے لوگوں کی کثرت زیادہ ہوگی، حرام خوری عام ہوگی، آج عام ہے حرام خوری۔ آپ جائیے، حتیٰ کہ شادی خانے تو چھوڑیے، بعض اوقات تو مجلسوں کے تبرک میں کہیں کہ میں نے سنا ہے کہ پکانے والے کافر، اور باقاعدہ چاول بھی دھل رہے ہیں، پلیٹیں بھی دھل رہے ہیں، دالچا بھی بگھار رہے ہیں۔ یاد رہے، اگر کوئی ایسا کرتا، جہاں تک میری آواز جاری، خدا کے لیے آپ امام کے نام پر یہ کام کر رہی ہیں، کوئی بھی اگر کر رہا، ویسے انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا اس میں، لیکن کہیں کہ ہوا ہے، میں نے بھی ایک آدھ جگہ دیکھا، اس لیے بول رہی ہوں۔ اللہ توفیق دے مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر ایک کو۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، امام کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ باقاعدہ ہے حرام خوری عام، اور یہی نہیں بلکہ کہتے ہیں یہ بہت اہم ہے، خاص طور سے ہماری نوجوان نسل سے کان کھول کے سن لے، ظہور کی علامتوں میں سے سفید پنڈلیوں کی عورتیں برہنہ سڑکوں پر نظر آئیں گی۔ اللہ معاف کرے، واقعی مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، مگر میں نے خود، آپ بعض نے تو ڈی پی پہ لگا رکھا ہے، مجھے حیرت ہوئی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، ڈی پی پہ باقاعدہ لگا رکھا ہے، پورا پیر، یعنی بس اتنی سی اسکرٹ بھی نہیں کہیں، جو بھی کہہ لیا آپ نے، میرے منہ سے نہیں نکل رہا، بہرحال پہنے ہوئے، اور باقی پورا پیر کھلا، باقاعدہ فوٹو ہے ایسا روڈ کی، ڈی پی پہ لگی ہوئی۔ یعنی ایک تو گناہ کر رہے ہیں، دوسرے یہ فوٹوز لگا کے اپنے کیا کہتے ہیں چیز، ڈی پی وغیرہ پہ اوروں کو جرأت دلا رہے ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے امام زمانہ کو؟ پھر شیعہ بھی ہیں، نہیں، یہ شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ تو لہٰذا بہرحال باتیں بہت سی ہیں، بس ختم کرنے کا وقت آ گیا، جلدی سے بس اتنا کہہ دوں کہ امام کے ظہور کے بعد نور کا منبر سجایا جائے گا، آپ خانہ کعبہ اور جو مقام ابراہیم ہے دونوں کے درمیان ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے، نور کا منبر سجے گا، اور جب امام اس پر جا کر بیٹھیں گے انشاءاللہ، جلد وہ دن آئے میرے مولا، تو اس وقت
غیب کی آواز آئے گی، یہی مہدی ہے، یہی مہدی ہے۔ اس آواز کا آنا ہوگا، عرش سے جبرائیل و میکائیل آئیں گے اور بہت سے فرشتے آ کے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، بہت سے افراد بیعت، خدا کرے ہم لوگ بھی اسی میں شامل ہوں، انہی کے ساتھ انشاءاللہ جا کر امام کے ہاتھوں پہ بیعت کریں۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہوگا! خدا سے دعا کرو اس لائق اس وقت ہم لوگ رہیں کہ اپنے امام کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر نگاہوں سے نگاہیں ملا سکیں، ان کے قدموں پہ سر رکھ سکیں۔ پہلے اس درجے اپنے آپ کو پاک و طاہر رکھنا پڑے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زہرا کلاسز میں بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے آن لائن عالم مذاکرہ کورس کرایا جا رہا ہے، جس میں قرآن کریم، تاریخ اہل بیت علیہم السلام اور احکام کے درس دیے جاتے ہیں۔ اس کورس کے علاوہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے گھر سے ہی آن لائن قرآن کریم اردو، قرآن کریم دینیات، قرآن کریم دینیات اور احکام کے کورس بھی مناسب فیس کے ساتھ کرا سکتے ہیں۔ آج ہی آپ اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں اور بچوں کو قرآن اور دینیات اور احکام اور تعلیمات اہل بیت علیہم السلام سے آشنا کریں، تاکہ بچوں کا بہترین مستقبل سنوارا جا سکے۔ ہمارے اس پیغام کو آپ اپنے گروپ میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں شیئر کریں۔ خدا جزائے خیر دے، سلامت رہیں، کامیاب رہیں، دین کی خدمت کرتے رہیں۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔